अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। पाकिस्तान की सियासत में जुम्मे का दिन आज एक बार फिर हंगामा खेज रहा। चाहे पार्लियामान हो, अदालत हो या नैब की एक और गिरफ्तारी। सबसे पहले शायद पाकिस्तान की पार्लियामानी तारीख में पहली बार अपोजिशन लीडर को हुकूमत ने तकरीर नहीं करने दी, और ये अमल काबीना के एक वजीर के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के हुक्म पर हुआ कि शहबाज शरीफ को नहीं बोलने देना। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी इस कोशिश में है कि हुकूमती इत्तेहादियों को तोड़ा जाए ताकि बजट पास ना हो सके या पास कराना मुश्किल हो। आज बिलावल भुट्टो जरदारी की काफ लीग के रहनुमा मोहनिस लाई से मुलाकात हुई, जबकि पीपल्स पार्टी का वफ्द अख्तर मेंगल से भी मिला, लेकिन जो हमारी कैलकुलेशन है उसके मुताबिक हुकूमत के पास बजट पास कराने के लिए जो मतलूबा तादाद है वो मौजूद है, और कुल जो गवर्नमेंट के पास हैं वो 180 के पास के करीब अरकान बनते हैं, जबकि अपोजिशन के पास 157 अरकान हैं, और जिनमें से 4 अपोजिशन अरकान अगर उनमें से गिरफ्तार भी हैं, और जिनमें आसिफ जरदारी, ख्वाजा साद रफीक साहब, अली वजीर और मोहसिन दावड़ शामिल हैं। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान ने जून के आखिर में APC बुलाने का इंदिया दिया है, लेकिन पे दर पे अपोजिशन की गिरफ्तारियों के बाद क्या अपोजिशन तहरीक चलाने के काबिल होगी, क्योंकि अब तो बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की बात भी चल रही है। फरियाल तारपुर भी आज गिरफ्तार हो चुकी हैं, और शाहिद हकान अब्बासी के वारंट गिरफ्तारी की खबरें भी गर्दिश कर रही है, और खुद एक वफाकी वजीर भी कह चुके हैं कि वो गिरफ्तार होंगे। आज ही नैब रावलपिंडी ने उनकी LNG टर्मिनल इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में बदलने की इस्तदा की है। आखिर में बात होगी काजी फाइज ईसा पर बनाए जाने वाले रेफरेंस की, क्योंकि आज हड़ताल इतनी कामयाब न हो सकी जितनी तवक्को थी, और अपोजिशन एक कानूनी मामले पर क्या सियासत करके जजेस को मुतनाज़ बना रही है। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर जनाब शाहिद हकान अब्बासी साहब। सर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो आज अपोजिशन को एक ही हफ्ते में तीसरी गिरफ्तारी का तोहफा मिल गया है फरियाल तारपुर साहिबा की सूरत में, और कहा जा रहा है कि अगला नंबर शायद आपका। खुद फैसल वाडा साहब ये दावा कर चुके हैं ऑन एयर टीवी चैनल पर। जी, मैं हाजिर हूँ। फैसल वाडा साहब ने गिरफ्तार करना है, किसी और जोकर ने करना है, करना तो नैब ने ना, जो नैब पहले ये फैसला कर ले कि हुकूमत कर रही है या नैब कर रही है। मुझे अपनी मालूमात, वज़ीर आज़म तो कह रहा है कि नैब से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ये खुद ही कर रहे हैं, तो फिर वजीर को ये कहने का क्या मकसद है? तो ये कोई नैब हुकूमत का बगल बच्चा है या हुकूमत नैब की बगल बच्चा है, ये वक्त बताएगा। बहरहाल मैं हाजिर हूँ। अब मैं 20 साल से नैब हमने भुगती है, नैब की हकीकत से भी मैं वाकिफ़ हूँ, जो कुछ हमने किया है मुल्क के लिए उससे भी वाकिफ़ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीर भी मुतमईन है, हाथ भी साफ़ हैं, तो जो नैब ने करना है वो कर ले, जो हुकूमत ने करना है वो कर ले। आपके खिलाफ इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में बदलने की इस्तदा की है नैब रावलपिंडी ने, ज़रूर कर ले, जिसमें जो आप पे इल्ज़ाम है वो ये पहले भी इस पर बात हो चुकी है कि मनपसंद कंपनी को ठेका आपने दिया, और ये भी इल्ज़ाम है कि रेट ऑफ रिटर्न आपने ज़्यादा रखा, और 15 से 17% होना चाहिए था, आपने 44 एंग्रो को दिया, और PGPL को आपने 22 पे दिया। ये इल्ज़ाम आप पे हैं। ये सिर्फ जाहिल लोग ये बातें कर सकते हैं, जिनको हकीकत का इल्म है वो इसके करीब भी नहीं जाएंगे। नैब में ये इंक्वायरी तो यही है जी, इंक्वायरी तो नैब को पता नहीं है, अलिफ बे नहीं पता, तो क्या इंक्वायरी करेंगे? मैं ये सब गुजारिश कर रहा हूँ। मैं अपने तमाम जो ये मामलात हैं, ये जो क्वेश्चनर दिए थे मैंने वो वेबसाइट पर डाल दिए हैं, आप जाके पढ़ लें। ये रेट ऑफ रिटर्न के ठेके नहीं हैं, ये बिड के ठेके हैं, उसमें जो टोलिंग रेट है उस पर फैसला होना है। ये कोई मैंने ज़ाती नहीं दिए, एक कंपनी ने दिए हैं, उसका जो हकाइक हैं वो सारे मौजूद हैं, और दुनिया के सबसे कम तरीन ठेके हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, दुनिया के। सही। तो दूसरा ये बताइएगा कि अपोजिशन के आज जिस तरह फरियाल तारपुर साहिबा भी गिरफ्तार हो गई हैं जी, आप तहरीक चलाने जा रहे थे ईद के बाद, APC आपकी होनी थी, ये इस तरह से गिरफ्तारियां जिस रफ्तार से हो रही है, कौन चलाएगा तहरीक? सबको पकड़ने में फर्क नहीं पड़ता, तहरीक चलेगी। कैसे चलेगी? तहरीक हुकूमत की फेलियर पे है, कोई ज़ाती पसंद पे नहीं है, कोई इक़्तिदार की हवस में नहीं है, ये हुकूमत की फेलियर पे है, और हुकूमत ने जो अवाम का हाल कर दिया है उस पर अगर अपोजिशन बात नहीं करेगी तो कौन करेगा? तो ये तहरीक तो चलेगी। और इससे पहले, मैंने पहले भी कहा है कि इससे पहले कि लोग सड़कों पर आ जाएं, अगर ये जमहूरी अमल के अंदर ही ये मामला रहे तो बेहतर होगा। लेकिन ये जो गिरफ्तारियाँ हैं ये तहरीक पे असरअंदाज भी तो मेरे ख्याल से, अगर दूसरे हम एक एंगल से देखें, असरअंदाज भी होंगी नेगेटिवली, क्योंकि आप जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के इफ्तार डिनर पे, उसमें जो बात थी महंगाई, बेरोज़गारी, मिस गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस को आपने हाईलाइट किया था कि इन इश्यूज़ पे हम तहरीक चलाने जा रहे हैं। अब जब हमजा शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो चुके हैं, जरदारी साहब गिरफ्तार हो चुके हैं, फरियाल तारपुर गिरफ्तार हो चुकी हैं, तो अब तो जब आप तहरीक चलाएंगे, जो गवर्नमेंट की तरफ से बयानिया बार बार दिया जा रहा था, ये करप्शन छुपाने के लिए
اپنی تحریک چلا رہے ہیں. یہ کرپشن بچاؤ یعنی کہ کرپشن چھپاؤ تحریک ہے, یہ عوام کی تحریک نہیں ہے. تو اب وہ میرے خیال سے عنصر اس میں کیا غالب نہیں آئے گا عوام کے نزدیک جو گورنمنٹ نیریٹو عوام جانتے ہیں جی, یہ حقائق عوام واقف ہیں کہ نیب کے کیا حقیقت ہے, حکومت کا اس سے تعلق نہیں ہے. تو میں تو پہلے کہا ہے کہ نیب کا صرف ایک مقصد ہے کہ سیاستدانوں کو بدنام کیا جائے, سیاستدانوں کو دبایا جائے. حکومت نے اگر کوئی کرپشن پکڑنی ہے تو تمام ذرائع حکومت کے پاس ہیں. کل بھی میں نے پریس کانفرنس کی, میں نے کہا حکومت ریکارڈ بھی ان کے پاس ہے, وزراء بھی ان کے ہیں, ایف آئی اے بھی ان کے پاس ہے, آئی بی بھی ان کے پاس ہے, آئی ایس آئی بھی ان کے پاس ہے, ایف بی آر بھی ہے, پی ایم انسپیکشن کمیشن بھی ہے. ایک الزام لگا دے 5 سال کی حکومت کی کارکردگی پر. کمیشن تو خان صاحب نے بنا دیا نا 10 سال وہ کمیشن تو خان صاحب کرپشن کا اور سرکاری خزانوں کی مس اپروپریشن کا یہ نا, وہ جو کہتے ہیں کہ بھائی پیسے لوٹ کے باہر لے کے پراپرٹیز بنا لی. میں معذرت سے چاہوں گا ملک وزیر اعظم ہے, میں ان کی شان میں گستاخی نہیں کرنا چاہتا لیکن جس شخص کی سوچ ہو میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. وہ آپ کل کہہ چکے پریس کانفرنس جی میں کہہ چکا ہوں جی, بدقسمتی سے کہنا پڑا. یقین کریں مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی خوشی نہیں ہوتی, لیکن ان کی ذہنی کیفیت کا اگر آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا تھی اور کیا کیا کہا انہوں نے, یعنی جو آج بہت سے ممبران ناموس صحابہ کی جنہوں نے بات کی اس کو آ کے کلیریفائی کر دیں, کیونکہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. پھر جو آج انہوں نے فیصلہ کیا کہ, اور یہ پہلے نعیم الحق صاحب جو ان کے سپوکس پرسن ہیں, ان کے اسٹاف میں ہیں, وہ کہہ چکے تھے کہ ہم نہیں بولنے دیں گے اسمبلی میں. تو آج اس کی عکاسی بھی آپ نے دیکھ لی کہ حکومتی بینچز نے, حکومتی وزراء نے بجٹ سیشن کو روکا. یہ دنیا کی تاریخ میں پہلا واقعہ ہے. لیکن سر لیڈر آف دی اپوزیشن جب خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے, میں خود وہاں موجود تھا پریس گیلری کے اندر, 35 منٹ تک بار بار اسپیکر اپوزیشن لیڈر سے کہتے رہے کہ آپ ڈیبیٹ کو اوپن کریں, لیکن زیادہ جو شور شرابہ تھا وہ آپ کی اپوزیشن سائڈ پہ جے یو آئی فے بھی کر رہی تھی, وہ انہوں نے نہیں کرنے دیا خطاب شہباز شریف صاحب کو, انہوں نے کیا ایک پوائنٹ آف آرڈر مانگ رہی تھی کہ ہمیں پوائنٹ آف آرڈر پہ یہ بات کرنے دیں کہ اس ملک کے وزیر اعظم نے ناموس صحابہ کی توہین کی ہے. وہ نہیں دے رہے تھے, وہ بول رہے تھے, پھر چلے گئے. اس سے پہلے بھی بار صبح کے سیشن میں ایسی بات نہیں تھی. صبح کے سیشن جو ایڈجرن ہوا, حکومتی وزراء شور کر رہے تھے, دوپہر میں بھی حکومتی وزراء شور کر رہے تھے. جب بھی شہباز صاحب کھڑے ہوئے, اور شہباز صاحب اس وقت تک نہیں بولیں گے جب تک سپیکر جو ہے وہ ہاؤس میں آرڈر مینٹین نہیں کرتا. یہ ذمہ داری ہوتی ہے سپیکر کی کہ ہاؤس میں آرڈر ہو تاکہ بولنے کا موقع ملے اپوزیشن کو. ہم کوئی ذاتی باتیں نہیں کر رہے, ہم ملک کے بجٹ کے بارے میں جو عوام پر بوجھ ڈالا ہے حکومت نے, اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو یہ حکومت صرف اس کو دبانا چاہتی ہے, یہ بولنے نہیں دینا چاہتی. تو انشاءاللہ ہم بولیں گے, ہم اندر بھی بولیں گے اور باہر بھی بولیں گے. وہ تو جب شہباز شریف صاحب آپ بات کر رہے ہیں, ان کو اگر روکا گیا ہے اپوزیشن کی طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے آپ کہتے ہیں, تو جب وزیر خزانہ کر رہے تھے خطاب تو ان کو بھی تو obstruct کیا جا رہا تھا. جی وزیر خزانہ جب بولتے ہیں کافی زیادہ, وہ بھی تو بجٹ ہی دے رہے تھے, وہ بھی اپنا ذاتی کام نہیں کرتے, ملکی ایک بجٹ دے رہے تھے. وہ اپنا بجٹ پیش کر دیتے ہیں, ریٹرن بھی پیش کرتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں. وہ ایک ٹریڈیشن بن گئی ہے پاکستان میں. جب ہم نے بجٹ پیش کیا تھا تو ایک خاتون جو بھی وزیر ہیں وہ ہمارے فائنانس منسٹر کے منہ سے تقریباً 1.5 فٹ کے فاصلے پر تھیں. یہ سب ریکارڈ کا حصہ ہے. ہم نے وہ کام نہیں کیا, ہم نے احتجاج کیا, بات ختم ہو گئی. اب اپوزیشن نے بولنا ہے, تو ہم آج نہیں بولے, کل بھی اجلاس انہوں نے رکھا تھا, نہیں کیا. اب منڈے پہ ہوگا, اپوزیشن لیڈر بولے گا. یہ میں آپ کو بتا یہ تو ہے رولز بھی یہی کہتے ہیں کہ ورنہ پھر بجٹ اپنا لے کے بیٹھے رہیں, کیونکہ اس بجٹ کا نہ پاس ہونا پاکستان کے عوام کے حق میں ہے. تو اگر وہ نہیں پاس کرنا چاہتے تو نہ کریں. اگر حق میں ہے تو پھر تو آپ کو obstruct کرنا چاہیے. ہم بالکل obstruct کریں گے, ہم اسی لیے ہم بول کے obstruct کریں گے. جب بولنے سے نہیں ہوگا تو پھر اور طریقے سے obstruct کریں گے. یہ ہمارا کام ہے. پیپلز پارٹی نے تو رابطے بھی شروع کر دیے سیاسی طور پہ, مینگل صاحب سے کاف لیگ سے انہوں نے کانٹیکٹ کیا کہ تاکہ بجٹ پاس نہ ہو سکے. جی یہ ہوگا, یہ سب چیزیں ہوں گی. پی ایم ایل این بھی کوئی رابطے وغیرہ کر رہی ہے, رابطے ہوتے رہتے ہیں. جوائنٹ اپوزیشن بھی کرتی ہے, پارٹیاں خود بھی کرتی ہیں, یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. لوگ ہم سے خود رابطہ کر رہے ہیں, میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. پی ٹی آئی کے لوگ, اور جو ان کی اتحادی جماعتیں ہیں, اتحادی جماعتوں سے بھی رابطہ ہوا ہے. میرا تو ذاتی طور پر نہیں ہوا. کتنے لوگ ہیں جو رابطہ کر رہے ہیں آپ سے حکومت کے, کتنے لوگ رابطہ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے؟ میں 15-16 لوگ ہیں. 15-16 لوگ جن کا مجھے علم ہے, اچھا, جو رابطہ کر رہے ہیں. لیکن ہم یہ انتشار نہیں چاہتے, ہم یہ چاہتے ہیں. ویسے آپ نے 15-16 کہا ہے, میں ذرا تھوڑا سا اپنے ناظرین کے لیے ذرا بتا دوں نمبر گیم جو ہے اس وقت پی ٹی آئی کو کتنی درکار ہے بجٹ پاس کرانے کے لیے. تو نمبر گیم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو
इस वक्त तहरीक इंसाफ और जो इत्तेहादी हैं उनको मिला के कौमी असम्बली में जो स्ट्रेंथ बन रही है टोटल वो 180 की बन रही है। अख्तर मेंगल साहब को छोड़ के अगर हम बात करें तो तहरीक इंसाफ के 156 अरकान हैं, MKM के 7 हैं, मुस्लिम लीग काफ के 5 अरकान हैं, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 5 हैं, GDA के 3 हैं, आज़ाद अरकान 2 हैं, अवामी मुस्लिम लीग का 1 रुकन है और जमहूरी वतन पार्टी का 1 रुकन है। टोटल ये 180 बनती है और मेंगल साहब के अरकान को मिलाएं तो ये 184 तक बनती है, जिन्होंने अभी तक फैसला नहीं किया। जबकि अपोजिशन की अगर हम बात करें तो अपोजिशन की तरफ अगर हम देखें तो नून लीग के 84, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 54, MMA के 16, ANP के 1, आज़ाद 2, तो टोटल तादाद 157 बनती है। और जिस तरह शायद हकान अब्बासी साहब दावा कर रहे हैं कि इनके साथ राब्ते में है 15 के करीब अरकान, अगर वो एब्सटेन करते तो मेरे ख्याल से फिर भी वोट नहीं देते तो वो उन पर तो डिफेक्शन लग जाएगी। बाय द वे अगर वो फाइनेंस बिल को वोट नहीं करते या एब्सटेन करते हैं वो तो उन पर डिफेक्शन क्लॉज लग जाएगी, वो तो फारिग हो जाएगी रुकनीत उनकी बाय द वे। लेकिन अगर ये इस तरफ जाते हालात तो फिर तो गवर्नमेंट को बजट पास कराना वाकई में मुश्किल होगा। तो शाहिद खान भाई साहब क्या कहते हैं वो 15 अरकान बजट पे ही वो आपसे, हमने उनसे रास्ता नहीं किया, उन्होंने आपसे किया ना, वो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं हमारे साथ और लोग भी हैं लेकिन हम इस काम में पढ़ना नहीं चाहते। अच्छा, ये हुकूमत बजट पर डिबेट होए, अवाम को पता चले बजट है क्या, इसका अवाम पर असर क्या होगा, इसके मुज़र असरात क्या हैं, हमारा ये काम है। अब अगर हुकूमत के बजट है ये पास ना हो तो ज़्यादा अच्छा है जी, पास ना हो तो बहुत बेहतर है, इसमें तरमीम हो जाए तो बहुत बेहतर है, ये जमहूरी अमल चलता रहे। क्योंकि जो हुकूमत बजट ना पास करा सके, और ये तो खुद कोशिश कर रहे हैं कि पास ना हो, जब डिबेट पूरी नहीं होगी कैसे पास होगा? अब डिबेट के बगैर लंबा चला जाएगा, डिबेट के बगैर पास कराना चाहते हैं, नहीं फिर 1 जुलाई आ जाएगी। आपने ऑलरेडी 2 दिन ज़ाया कर दिए हैं, 29 को पास होना था, आप अभी भी 1 जुलाई पे चले गए। सही, तो इसलिए थोड़ी होश के नाखुन लें, ज़रा तहम्मुल से, हुकूमत में हैं अपोजिशन में नहीं हैं, आपको तहम्मुल से काम लेना है, बातें सुननी हैं, सुननी पड़ती हैं क्योंकि बजट आपने दिया ना, आप उसमें सुने कि अपोजिशन क्या कहती है। लेकिन सर जो गिरफ्तारी वाला मामला है इस पर बिलावल भुट्टो जरदारी का ये दावा है, जरदारी साहब ने भी कहा कि सब कुछ वज़ीर दाखिला एजाज शाह साहब कर रहे हैं, ये उनकी सारी प्लान है, वो ये गिरफ्तारियाँ करवा रहे हैं सारी। आप भी इत्तेफाक करते हैं उनकी सराय से? आपको भी लग रहा है कि एजाज शाह है इसके आर्किटेक्ट सारे मामले के? देखिए मुझे नहीं पता, एजाज शाह साहब को मैं नहीं जानता हूँ। जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कहते हैं जी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, 4 वज़रा कहते हैं जी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। एक वज़ीर ने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में कहा कि जी मेरे बारे में कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा, वो शायद कोई गैब का इल्म रखते हैं शायद, बड़े आदमी हैं, मैं अब क्या कह सकता हूँ, पिस्तौल लेके फिरते रहते हैं। तो मैं पिस्तौल वाले आदमी की बात पे कभी झगड़ा नहीं करता। क्यों सर? जिसने पिस्तौल उठाया कभी झगड़ा नहीं करता, मैं आपको भी मशवरा दूंगा कभी झगड़ा मत करे। जो आदमी वजीर पिस्तौल लेके फिरता हो। तो दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि 5-6 हज़ार आदमी भी मारने पड़ेंगे, ये भी कहा। लटकाने की बात गलत बात तो नहीं कर रहा हूं, वो चूंकि आइन पे अदम एतमाद कर रहे हैं जी, कि आईनी तरीके से देखा जाए तो आगे बढ़ नहीं सकता। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये पिस्तौलों वाले लोग जो है ये 5,000 आदमी मार देंगे, उनको तो फर्क नहीं पड़ता। तो ये ज़हनी कैफियत है इस हुकूमत की, और ये यहाँ नहीं है, ये ऊपर से आती है। ये जो हमारे वज़ीर आज़म है ये उनकी कैफियत है। जो आदमी रात के 12 बजे उठ के तकरीरें शुरू कर दे मुल्क के नाम, और जो बातें की हैं वो भी सबके सामने है, धमकियाँ, झूठ, हर किस्म की, और बात रियासत मदीना की करते हैं। बड़ा तजाद है, बड़ी मुश्किल है पाकिस्तान के लिए। अच्छा सर, चेयरमैन नैब की भी शुरू में बात हुई, उनके खिलाफ आपने भी मुतालबा किया था शुरू में कि पार्लिमानी कमीशन बनना चाहिए, पार्लिमानी कमेटी स्पेशल। वो कमेटी वाली बात कहाँ की? वो मुतालबा दब गया बीच में सारा, दफन नहीं हुआ, वो पड़ा हुआ है। हुकूमत दोहराया नहीं जा रहा, बार बार की तरफ से मुतालबा होता है, वो तो अपोजिशन ने अपनी तकरीर में दोहराया है। हुकूमत कोई रिस्पॉन्स नहीं करती, और ये बननी चाहिए, हकीकत सबके सामने आनी चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने बातें की हैं वो अपोजिशन के बारे में भी हैं, हुकूमत के बारे में भी हैं, और नैब हुकूमत के गठजोड़ के बारे में भी हैं कि अगर मैंने उनके लोगों को पकड़ लिया वो हुकूमत टूट जाएगी। तो ये बड़ी सीरियस बातें हैं। अगर इसी तरह पार्लियामान पर, हुकूमत पर हर इदारा चढ़ दौड़ेगा तो फिर मुल्क कैसे चलेगा? तो सर पार्टी के अंदर इस वक्त PMLN की अगर हम बात करें तो मुकम्मल तौर पे तमाम जो लीडरशिप है वो एक पेज पे, चूँकि माजी में हम बहुत सुनते रहे हैं कि एक बयानिया अलग है, दूसरा बयानिया अलग है। अब जो पार्लियामेंट के अंदर बजट जब पेश हो रहा था उस वक्त भी हमने देखा कि मियाँ साहब ये चाह रहे थे, उन्होंने पार्लिमानी पार्टी के इजलास में भी गालिबन ये मशवरा दिया था कि हमें बजट सुन के उस पर तनकीद करनी चाहिए, लेकिन बजट के दौरान ही आपके अरकान आ गए थे सामने और शोर शराबा शुरू हो गया था। जी, ये हम सुनते रहते हैं TV प्रोग्राम पर कि 2 बयानी हो गए हैं, 4 बयानी हो गए हैं। बयानी है एक ही है मेरे भाई, एक बयानी है, और वो है कि मुल्क में आइन की बालादस्ती हो, हुकूमत आइन और कानून के मुताबिक चले। ये हमारा बयानिया है।
اس سے پورا پاکستان اتفاق کرتا ہے، اور ہر شخص کا ہر اپنا طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا، اپنا مزاج ہوتا ہے. صحیح. تو شہباز صاحب کا اپنا مزاج ہے، میرا اپنا مزاج ہوگا، خواجہ صاحب کا اپنا مزاج ہے. وہ آپ کو ایک فرق نظر آتا ہے، لیکن نہ بیانیے میں فرق ہے، نہ سوچ میں فرق ہے، اور نہ کوئی لیڈرشپ کرائسس ہے. ہمارے لیڈر آف اپوزیشن پارٹی کے صدر شہباز شریف صاحب ہیں، وہ جس طرح جو وہ اسٹریٹجی طے کرتے ہیں اسی پر کام ہوتا ہے. لیکن سر آپ نے ہمارے شو میں ہی دعویٰ کیا تھا کہ حکومت گرانا پڑی تو گرا دیں گے. جی کیسے گرائیں گے؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں بندے گرفتار ہو رہے ہیں، حمزہ شہباز گرفتار ہو چکے ہیں، میاں نواز شریف صاحب جو پارٹی کے قائد ہیں وہ اندر ہیں. کیسے گرے گی گورنمنٹ؟ 82 MNA ہمارے ہیں اس وقت. ہاں. اور پنجاب میں بھی میرا خیال ہے، مجھے یاد نہیں ہے نمبر، لیکن کچھ کم ہے گورنمنٹ سے. بالکل بہت قریب ہے. جی تو وہ حکومتیں جب گرنی شروع ہوتی ہیں پھر گر جاتی ہیں. جب حکومت ناکام ہو جاتی ہے، جو حکومت ہو چکی ہے، پھر اس کے رہنے کا جواز نہیں رہتا. تو جب اس کے وجود کا جواز نہ ہو، جب ایک سیاسی طور پر ایک تاریکی نظر آئے، تو پھر ہر شخص... اگر آپ لوگ ٹریلر دکھانا چاہے تو دکھا سکتے ہیں سینٹ کے اندر، چونکہ سینٹ میں آپ چیئرمین سینٹ کو ہٹا کے بھی تھوڑا دکھا سکتے ہیں کہ بھائی ہم لگ رہا ہے کہ اپوزیشن ابھی تک وہ بھی متفق دکھائی نہیں دے رہی، مختلف معاملات میں ان کے درمیان بھی ابھی تک مکمل طور پر ہم آہنگی نہیں پائی جاتی. دیکھیں یہ ٹریلر دکھانے کی بات نہیں ہے. میں نے پہلے کہا کہ یہ اقتدار کی جنگ نہیں ہے. ہم اقتدار کا حصول نہیں چاہتے، ہم ملک کے مسائل کا حل چاہتے ہیں. اور ملک کے مسائل کے حل میں اگر حکومت کو گرانا شامل ہو تو انشاءاللہ وہ بھی ہوگا. چونکہ یہ ڈسکارڈ ہے نا، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کی جماعتوں کے درمیان، چونکہ آپ نے تحریک چلانی مل کے ساری گورنمنٹ کے خلاف. اب آپ نے کہا تھا کہ حکومت گرانا پڑی گرا دیں گے، اور آپ نے الیکشن کی بات بھی کی تھی کہ اگلے سال الیکشن ہو جانا چاہیے یا پھر جلد الیکشن ہو جانا چاہیے، ملک کے اندر مسائل کا حل. پیپلز پارٹی بلال بھٹو زرداری نے آج پریس کانفرنس کی، وہ کہتے ہیں کہ حکومت مدت پوری کرے. ہم یہ چاہتے ہیں حکومت کو مدت پوری کرنی چاہیے، پارلیمنٹ کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے. وہ تو اس طرح کی بات نہیں کرے، وہ گرانا بھی نہیں چاہتے گورنمنٹ کو. جی ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر حکومت عوام کے مسائل کے حل کر رہی ہے، حکومت جمہوریت کے حق میں ہے، اس ملک کے حق میں ہے، چلتی رہے. اس کی مدت پوری ہونی چاہیے. جو ان کا سو کالڈ مینڈیٹ ہے، جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک متنازع مینڈیٹ ہے، ایک سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے، پھر بھی ہم اسمبلی میں شامل ہوئے، ہم 5 سال کے لیے شامل ہوئے تھے. لیکن اب کیا پاکستان کے عوام، کیا پاکستان اس حکومت کے 5 سال کا متحمل ہو سکتا ہے؟ حقائق آپ کے سامنے ہیں، حکومت ناکام ہو چکی ہے. عمران خان صاحب عوام پر کہتے رہے کنٹینر پہ کھڑے ہو گئے کہ پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا آپ کی گورنمنٹ کا، اب آپ کہہ رہے ہیں ان کا متحمل نہیں ہو سکتا. وہ تو سب ایک دوسرے کے بارے میں یہی کہتے ہیں، اپوزیشن میں جو بھی ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کے بارے میں. بڑا فرق ہے. اس وقت عمران خان کہہ رہے تھے، میں یہی کہہ رہا ہوں، آج سارا پاکستان کہہ رہا ہے. فرق یہ ہے اس وقت ایک شخص جو جیسے بھی آیا تھا وہ بھی حقیقت آپ کو معلوم ہو جائے گی کہ اس کو کون لایا تھا، وہ کیسے آیا تھا، وہ سب جانتے ہیں. پیپلز پارٹی کو سارا پاکستان کہہ رہے ہیں. جی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو سارا پاکستان کہہ رہے ہیں. آپ یہاں سے باہر نکلیں، بائیں مڑیں سڑک پہ، یہ آپ پا رہا ہے. آپ 100 آدمی سے پوچھیں، اگر 95 نے نہیں کہا کہ اس حکومت سے جان چھڑاؤ، میں بھی آیا ہوں، 4 آدمی نے راستے میں کہا کہ حکومت سے جان چھڑاؤ. کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ کچھ نہیں کر رہے. چھڑائیں گے پھر آپ؟ جی چھڑائیں گے، بالکل چھڑائیں گے. ہمیں چھڑانے کا شوق نہیں ہے، شوق نہیں ہے، لیکن چھڑائیں گے. اگر حکومت نے اپنے حالات درست نہ کیے، اپنے عوام پر بوجھ ڈالنا ختم نہ کیا، اس ملک کو اسی طرح تاریکی میں لے گئے، پھر ہم پہ لازم ہے کہ اس کو گھر بھیجیں اور عوام کو کیا طریقہ اختیار کریں گے؟ کیا طریقہ اختیار کریں گے گھر بھیجنے کے لیے؟ طریقے خود ہی آ جاتے ہیں جب حکومت ناکام ہو جائے. پلان دیکھیں، ہمارا کام ہے احتجاج کرنا. ہم نے حقائق عوام کے سامنے رکھ دیے ہیں کہ معیشت کے کیا حالات ہیں، بجٹ کیا کرے گا، اور جب لوگ تنگ ہوتے ہیں پھر تحریکیں چل پڑتی ہیں. ہم حقیقت سے وہاں جانے کے شارٹلی کوئکلی کنٹینر لگ رہا ہے اسلام آباد میں خان صاحب کی طرح، یا کیا طریق، کس طرح کی طریق ہوگی؟ کنٹینر لگانے والے ہمارے ساتھ نہیں ہیں. اچھا، وہ خان صاحب کے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ نہیں ہیں. ہمیں کنٹینروں کا شوق نہیں ہے. تو کس طرح کنٹینر ہوتا ہے اصول اقتدار کی حوث والے کے لیے. ہم اصول اقتدار والے نہیں ہیں. ہم نے حکومت کی ہے، ہم نے حکومت کر کے دکھائی ہے، اور ہم عوام کے مسائل کا حل چاہتے ہیں. اگر حکومت دے دیتی ہے، ہمیں نظر آتا ہے، ہمیں حکومت کنونس کرے. وزیر اعظم آ کر بتائے، اس کے وزیر بتائیں کہ آپ کیسے عوام پر بوجھ کم کریں گے، آپ کیسے نوجوانوں کو روزگار دیں گے، آپ کیسے افراط زر کم کریں گے. اس کا کوئی حل ہے کسی کے پاس؟ بجٹ دے دیا نا انہوں نے سر، پورا اپنا پلان. بجٹ میں خود انہوں نے کہہ دیا کہ 13 ان کی پلاننگ جو ہے 13% افراط زر اور 2.5% گروتھ. ہم جب گئے تھے 5.8% گروتھ تھی اور 4 سے کم افراط زر تھا، یعنی 3 گنا افراط زر میں اضافہ ہو گیا اور گروتھ آدھی سے کم ہوگی. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ آپ کا شاہد خان بادشاہ پروگرام میں. وقت ہے ناظرین، پروگرام میں یہاں ایک بریک شامل کرتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب. ہمارے ساتھ رہے گا.
ویلکم بیک ٹو شو۔ اب بات ہو جائے گورنمنٹ کی کہ ہم نے آج دیکھا پہلی مرتبہ کہ حکومت جس کی مجبوری ہوتی ہے، حکومت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ بجٹ کو منظور کروایا جائے، لیکن آج لیڈر آف دی اپوزیشن نے جب ڈیبیٹ انیشیٹ کرنے کی، اوپن کرنے کی کوشش کی تو گورنمنٹ کی طرف سے نعرہ ہوئی، بار بار ان کے خطاب کو obstruct کیا جاتا رہا، اس میں رکھنا ڈالنے کی کوششیں ہوتی رہیں، جس کی وجہ سے آج بجٹ سیشن آگے نہ بڑھ سکا، لیڈر آف دی اپوزیشن کا خطاب نہ ہو سکا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ گرفتاریوں کا معاملہ جو جاری ہے اس پر بھی حکومت کے کئی وزراء کو ہم نے بولتے دیکھا۔ فواد چودھری صاحب نے آج کہا کہ گرفتاریوں کا عمل تو ہو گیا، اب ریکوری کا عمل شروع ہونا ہے۔ تو کیسے یہ وزراء کو معلوم ہے کہ اب ریکوری ہونی ہے، گرفتاریاں جو ہونی تھی ہو گئی ہیں یا پھر مزید ہونی ہے؟ فواد چودھری صاحب ماشاء موجود ہیں، وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی۔ بہت شکریہ فواد چودھری صاحب، آپ نے پروگرام اپنا قیمتی وقت دیا۔ سر یہ بتائیے گا کہ آج ہم نے، میرے لیے بھی بڑا حیران کن تھا، میں ایک پریس گیلری سے دیکھ رہا تھا کہ گورنمنٹ جس کی مجبوری ہوتی ہے سیشن کو آگے چلانا، بجٹ کو منظور کروانا، آپ کے لوگ ہی، بلکہ آپ خود بڑے پیش تھے، شہباز شریف صاحب نے، لیڈر آف دی اپوزیشن نے ڈیبیٹ کو اوپن کرنا تھا، وہ اوپن نہیں کرنے دی گئی، اب وہ منڈے تک پھر ملتوی ہوگا اجلاس۔ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رکھنا تو UUIF نے ڈالا تھا مینلی، اور اپوزیشن جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ تھی، اور شہباز شریف صاحب کو جو خطاب کرنے سے روکا ہے وہ تو JUIF نے روکا ہے۔ ہم تو کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب کو خطاب کرنے دیں، اور ہمارا معاملہ صرف اتنا تھا کہ جو پرسوں جس طرح سے بجٹ جب پیش ہو رہا تھا اس کے اوپر جس طریقے سے انہوں نے بدتمیزی کی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ، حماد اظہر کے ساتھ، ہم باقی سب لوگوں کے ساتھ، تو وہ ہم چاہ رہے تھے کہ اس کے اوپر وہ معذرت کریں اور بات آگے چلے، لیکن وہ جو معاملہ ہے وہ آ ہی نہیں سکا کیونکہ سر جب آپ اپوزیشن میں تھے آپ بھی یہی کچھ کیا کرتے تھے، یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہوا ایسا؟ تو فوٹیجز موجود ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں ساری۔ اب ہم نے اگر جو ہے وہ اسی طرح پیچھے مجھے اپوزیشن میں میں تو نہیں تھا، مجھے نہیں پتا، لیکن آپ کی پارٹی کی بات کر رہے ہیں، ہم نے تو دیکھا ہے انہیں نا یہی کچھ کرتے دیکھا۔ بات یہ ہے کہ اب آگے، بلکہ مجھے یاد ہے جب مفتاح اسماعیل صاحب بجٹ پیش کرتے، شیریں مزاری صاحبہ تو ان سے وہ بجٹ سپیچ چھیننے والی تھی، اس طرح کے حالات بن گئے تھے۔ فرق ہے نا، دیکھیے وہاں پر ایشو یہ تھا کہ فار ایگزامپل 4 سال لگ گئے حکومت کو یہ بات منواتے کہ آپ الیکشنز کے اندر تحقیقات کے لیے کمیٹی بنائیں، جو کہ عمران خان نے جب پہلے دن گئے وہ اسمبلی میں تو انہوں نے اپوزیشن لیڈر کو کہا کہ آپ کی جو ڈیمانڈ ہے ہم پہلے دن ہی مان رہے ہیں اور آئیے آرام سے اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو جب ماحول پرائم منسٹر بنانا چاہ رہے ہیں بات کا، وہ وہاں پہ آنا چاہ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اور اپوزیشن ان کو اس طرح کا رویہ جو ہے وہ دے گی، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ معاملہ صرف ایوان چلانا صرف حکومت کا کام تو نہیں ہے، یہ تو اپوزیشن کا کام ہے، دونوں ہاتھوں سے تالی بجتی ہے اور دونوں ہاتھوں سے ہی بہرحال بجٹ کی منظوری جو ہے وہ گورنمنٹ کے لیے زیادہ ضروری اور مجبوری بھی ہوتی ہے، لیکن جہاں تک آپ پرائم منسٹر کی بات کر رہے ہیں، میری اطلاعات ہے آپ کے ہی کسی کیبنٹ کولیگ نے مجھے یہ معلومات شیئر کی کہ خان صاحب کی طرف سے یہ انسٹرکشنز تھیں کہ شہباز شریف صاحب کو بات نہیں کرنے دینی۔ میری کوئی ایسی انسٹرکشن نہیں تھی، کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا، خان صاحب تو ہے ہی نہیں 2 دنوں سے، وہ تو نہیں وہ جاری کی نا، وہ فون ذرا رابطے تو ہیں، مجھے تو یہ بتایا گیا، آپ کے کسی کیبنٹ کولیگ نے بتایا ہے کہ خان صاحب کی طرف سے ہدایات تھیں کہ شہباز شریف صاحب کو نہیں بولنے دینا، بات نہیں کرنے دینی۔ جو آپ JUIF کی بات کر رہے ہیں وہ پھر 20 منٹ بعد 25 منٹ بعد وہ واک آؤٹ کر کے چلے گئے تھے، پھر تو ایوان میں شہباز شریف صاحب تھے اور آپ تھے، چوں ہی وہ بات شروع کرتے تھے یہاں سے ہوٹنگ سٹارٹ ہو جاتی تھی، پھر وہ بیٹھ جاتے تھے نیچے، ہوٹنگ تو مسلسل ہوتی رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر پرائم منسٹر صاحب نے کچھ اس قسم کی ہدایات دینی ہوں گی تو وہ مجھے ہی کہیں گے، کیونکہ سب سے زیادہ تو وہاں پہ پیچھے جو ہے وہ میں ہی بیٹھا ہوتا ہوں، تو مجھے کہیں گے کہ یہ کرنا ہے، تو اس طرح کی کوئی ہدایات پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے نہیں ہے۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ جو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اگر حماد اظہر شور میں تقریر کر سکتے ہیں، شہباز شریف بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے آپٹ کیا نہ کرنے کا، یہ ان کی مرضی ہے۔ لیکن اس سے ایک طرح ہوا ہے، ایک تو دیکھیے اپوزیشن ڈیوائیڈڈ ہے، وہ کبھی شہباز شریف کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، انہوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر واک آؤٹ کیا۔ دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت حکومت ان کے پاس اپوزیشن کے پاس بیانیہ نہیں ہے، نیریٹو نہیں ہے جو وہ اسمبلی میں یا باہر بات کر سکیں، اس کی وجہ سے وہ اس کے اوپر اس وقت ڈیفینسو ہے۔ لیکن سر جو گرفتاریوں کا معاملہ بھی ہے، بجٹ سے متعلق بھی آپ کے اپنے وزارت خزانہ کے جو اعداد و شمار ہیں کہ 13% تک جو ہے انفلیشن جائے گی، جو گروتھ ہے وہ 2.4 پہ آ جائے گی، یہ تو اعداد و شمار تو آپ کے اپنے ہیں کہ اتنے اچھے حالات نہیں ہیں ملک کے اندر،
اگر معاشی حالات کو دیکھا جائے، غربت ہے، بے روزگاری ہے؟ حالات تو جو نون لیگ ہے وہ چھوڑ کے گئی ہے، اس کو ٹھیک کرنے میں کچھ وقت لگے گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن اسی حالات میں برے بھی نہیں ہیں، بس ٹھیک ہے انشاءاللہ بجلی آ رہی ہے۔ 5.8 گروتھ ہم چھوڑ کے گئے سر۔ نہیں وہ کون سی گروتھ تھی؟ یہ جو گروتھ ہوتی ہے اس میں ایک کی جو گروتھ ہے وہ تو ایک ہے نا جو قرض کے پیسے سے بنی ہوئی گروتھ، اور ایک ہے آپ کی سبسٹینٹیو گروتھ۔ اب وہ جو ہی وہ سی پیک کا پیسہ ختم ہوا تو آپ کی گروتھ جو ہے وہ نیچے گر گئی، کیونکہ سبسٹینٹیو تو تھی نہیں، ڈی انڈسٹریلائزیشن کر دی انہوں نے۔ جو پیسہ ہے وہ اس کو روپے کو نیچے رکھنے میں اتنا پیسہ ڈالر انہوں نے ضائع کرتے ہیں، وہ آپ کے سامنے یہ جو انہوں نے جس طرح سے اکانومی چلائی۔ تو بہرحال انشاءاللہ اس وقت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جو ہم نے وعدے کیے تھے وہ پورے ہو رہے ہیں، انشاءاللہ اکانومی کے اوپر بھی جو وعدے ہیں وہ پورے کریں گے۔ فواد چودھری صاحب یہ بتائیے کہ آپ سے کچھ دیر پہلے شاہد حقان عباسی صاحب ہمارے پروگرام میں یہ دعویٰ کر کے گئے ہیں کہ 15 سے 16 تحریک انصاف کے ارکان قومی اسمبلی ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، یہ تو ڈیفیکشن ہمیں گورنمنٹ میں نظر آ رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں اپوزیشن تقسیم ہے؟ دیکھیے شاہد حقان عباسی صاحب جو ہیں وہ تو ویسے بڑے ڈفرینس ہیں آج کل، آپ دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کی غصہ آ جاتا ہے، وہ بڑا بہیو کر رہے ہیں، تو 15-16 لوگ جو ہیں وہ ان کے ان ٹچ ہوتے ہیں پی ایم ایل پی ٹی آئی کے، تو وہ تو خیر اس وقت معاملہ ہی اور ہو جاتا ہے۔ پی ایم ایل این کے ساتھ دیکھیں لوگ اپنے انٹرسٹ کے لیے پالیٹکس کرتے ہیں، وہ کسی پہ احسان نہیں کر رہے ہوتے۔ اس وقت پی ایم ایل این کے ساتھ اس لیے کوئی ان ٹچ نہیں ہوگا، اور ان کا دعویٰ اس لیے غلط ہے کہ پی ایم ایل این کا کوئی فیوچر نہیں ہے، ان کی ساری لیڈرشپ جیل میں ہے، 21 لوگ جو ہیں ریفرنس بھگت رہے ہیں، کوئی پالیٹکس کا بیانیہ ان کے پاس ہے نہیں۔ یہ تو فرینکلی اگر ہم اس میں پنجاب میں ہم اس وقت جو ہے وہ صحیح پالیٹکس کر رہے ہیں تو پی ایم ایل این تو جو ہے وہ پنجاب میں صرف پنجاب میں بھی کوئی نہ ہو، بالکل فارغ ہو جائے، کوئی ڈیفیکشن نہیں ہے ہماری اپنی کسی قسم کی؟ دیکھیے میں تو یہ کہہ رہا ہوں یہ تو ہماری ابھی تک کمزوری ہے فرینکلی کہ ہم نے پی ایم ایل این ایز اے پارٹی ابھی تک جو ہے وہ قائم ہے۔ یہ تو اگر ہمیں پنجاب میں تگڑی ایڈمنسٹریشن ہو تو یہ تو ساری پارٹی جو ہے اس میں لائن لگ جائے، ان کا جائز ہے، یہ تو دو کھڑے ہونے والے لوگ ہیں۔ اچھا سر، فائنلی بجٹ آپ نے منظور کروانا ہے، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی این پی مینگل ناراض دکھائی دے رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ووٹ نہیں کریں گے اگر ہمارے 6 نکات جو مطالبات تھے وہ پورے نہیں ہوتے۔ ساتھ ہی ساتھ متحدہ قومی موومنٹ بھی ناراض دکھائی دے رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے کراچی کے مسائل کو حل کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے، اگر یہی روش رہی تو ہم بھی بیٹھ کے ہماری رابطہ کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ ہم نے بجٹ پہ ووٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ یہ تو بجٹ منظور کروانا آپ کو اتحادیوں کی طرف سے بڑا ایک چیلنج نظر آ رہا ہے۔ نہیں کوئی نہیں، جب بجٹ ہوتا ہے تو سب لوگوں کو اپنے چھوٹے چھوٹے دستے بڑے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، جب ووٹ ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت لوگ ذرا بارگین بھی کرتے ہیں، ان کو اپنی چیزیں جو ہے وہ منوانی بھی اس وقت ہوتی ہیں کہ وہ منوا سکیں جتنا کچھ، تو یہ چھوٹی موٹی پولیٹیکل رینگلنگ چلتی رہتی ہیں، وہ پارٹیز کے اپنے ایشوز ہیں، کسی کا ہوگا کہ ہمیں اختیار چاہیے، کسی کا ہوگا کہ ہمیں فنڈ چاہیے، کسی کا کوئی اور چھوٹا موٹا مسئلہ ہوگا، تو یہ حل ہو جائے گا، سارے تو ایسی باتیں ہیں کسی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ہماری ایک کمیٹی جو ہے وہ مینر صاحب سے بھی بات کر رہی ہے، ایم ٹی این سے بھی بات کر رہے ہیں، وہ اس وقت کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس وقت سب کے چھوٹے چھوٹے دکھ بڑے دکھ ہوتے ہیں۔ جب فریال تالپور صاحبہ کی گرفتاری پہ اگر ہم بات کریں تو بلاول بھٹو زرداری نے آج الزام لگایا ہے کہ سب کچھ وزیر داخلہ اعجاز شاہ صاحب کر رہے ہیں، گورنمنٹ کو یا نیب کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ زرداری صاحب بھی پہلے ان پہ الزام لگا چکے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ ان کو اعجاز شاہ صاحب کو جانتے ہی نہیں ہے، اعجاز شاہ صاحب کو کچھ پتہ نہیں ہے اس وقت۔ اگر فرینکلی اس گورنمنٹ میں کوئی آدمی اپوزیشن کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ تعلقات کار بنا کے چلیں اور آہستہ چلیں اور یہ نہ کریں، اور یہ جو ایک آئی وڈ سے جو کہتے ہیں ہم کہ یہ ایک پلیزنگ پالیٹکس جو اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو وہی اعجاز شاہ صاحب جو ہے وہ تو زرداری وغیرہ کی بھی اس طرح سے گرفتاری کے حق میں نہیں تھے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے بلاول صاحب کو یہ سارا جو اس وقت ہے یہ اس میں ہماری حکومت کا بالکل کوئی رول نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی نیب فرینکلی نہ کوئی ہم سے کو پوچھتے ہیں، نہ کچھ ہمارے اپنے لوگوں کے خلاف اتنے کیس بنے ہوئے، وہ بلاول صاحب ان کو جانتے بھی نہیں ہے اعجاز شاہ صاحب کو، وہ کس طرح کے آدمی ہیں کیا ہے۔ پنجاب کے سفتین صاحب کے خلاف بھی جس طرح گرفتاری کا معاملہ ہے، دوبارہ بولیے۔ پنجاب کے سفتین صاحب کے خلاف بھی جو معاملہ ہے نا گرفتاری والا، وزیر جنگلات چل رہی ہوئے تو میں کہہ رہا ہوں نا گرفتار ہو گئے، وہ معاملات چل رہے ہیں۔ جی بالکل ان کے معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہوں گے، کافی اچھے معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں، اس طرح سے وہ چلتے رہتے ہیں، لیکن اس لیے کہ اس میں نیب کو ہم سے نہیں پوچھ رہی،
اور فرینکلی نیب کو پوچھنا بھی نہیں چاہیے. ان کا ایک اپنا رول ہے, ان کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. جس کا بھی بہت شکریہ فواد چودھری صاحب, وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی. فواد چودھری صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نیب کا گورنمنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, اور بالخصوص جو الزام ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر داخلہ اعجاز شاہ صاحب پر کہ وہ سارا کچھ مینیج کر رہے ہیں, وہ ساری سازش کر رہے ہیں. فواد چودھری صاحب کی طرف سے یہ کہ ان کا کہنا ہے کہ اعجاز شاہ کا اس سارے معاملے سے, گرفتاریوں سے کسی قسم کا کوئی بھی تعلق نہیں. پروگرام میں یہاں ایک بریک شامل کرتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے کراچی کے مسائل پر, اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے میئر کراچی وسیم اختر صاحب. اسٹے ود اس. کیا مذاق بنایا ہوا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے کراچی کے ساتھ. کوئی یا تو این ایف سی سے شیئر دیں کراچی حیدرآباد کا, یا این ایف سی سے ایٹ سورس کاٹ کے کراچی کو ڈائریکٹ پیسے دیں. ویلکم بیک دی شو. اور اب بات ہو جائے کراچی کے مسائل کی. کراچی جسے منی پاکستان کہا جاتا ہے, پاکستان کا معاشی ہب ہے, روشنیوں کا شہر ہے, لیکن اس شہر کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے ایسا سلوک ستینوں کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا. پرانی حکومتوں کا کیا گلا کرنا. خود عمران خان صاحب جن کو کراچی سے 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں ملی, الیکشن سے پہلے 10 نکاتی ایجنڈا دیا, حکومت بننے کے بعد 162 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا, لیکن جب بجٹ آیا تو اس میں صرف 45 ارب روپے رکھے گئے. اس میں سے کتنے ملتے ہیں اور کب ملتے ہیں یہ معلوم نہیں. سندھ ہی کی حکومت کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی اس کے ساتھ برا سلوک کری, جس نے پچھلے سال کراچی کے لیے 7 ارب سے زیادہ ترقیاتی فنڈز مختص کیے, لیکن اس میں سے جو رپورٹ سامنے آ رہی ہے صرف جو ہے 87 کروڑ روپے خرچ ہو سکے, جو کہ کراچی کی سرکاری آبادی کا فی کس 50 پیسے بھی نہیں بنتے. اب کراچی کے میئر وسیم اختر نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ پیسے براہ راست کراچی اور حیدرآباد کی بلدیاتی گورنمنٹس کو دیے جائیں, نہیں تو اتحاد سے الگ ہو جائیں گے. اب یہی وسیم اختر صاحب کچھ دن پہلے ہمارے پروگرام میں وزیراعظم سے شکوہ کرتے دکھائی دے رہے تھے کہ وہ ان کے خطوط کا جواب تک نہیں دیتے, تو ان کا مطالبہ اب کیسے مانا جائے گا. اس کے ساتھ ہی نائب وسیم اختر کے خلاف کے ایم سی کے فنڈز میں خرد برد کے معاملے کو انکوائری سے تحقیقات پر لے جا رہی ہے, جس سے کراچی کے میئر پر مزید مشکل آ سکتی ہے, اور اس کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ انہی کی اتحادی جماعت تحریک انصاف کے وفاقی وزیر فیصل واڈا صاحب ہیں, جنہوں نے 10 ارب کے فنڈز کی خرد برد کا الزام لگایا تھا وسیم اختر صاحب پر, اور انہوں نے الیکشن سے 12 دن پہلے یہ درخواست موو کی تھی سندھ ہائی کورٹ میں, جہاں سے یہ معاملہ پھر فروری 2019 میں ریفر ہوا نیب کو, اور اب نیب نے جو میئر کراچی ہیں ان کے خلاف جو انکوائری تھی اسے انویسٹیگیشن میں بدلنے کا فیصلہ کر لیا ہے. لیکن اب جو ساری صورتحال ہے سندھ کی, جب ایک طرف وسیم اختر صاحب کہتے ہیں کہ ان کے پاس اختیارات نہیں, جو کہ سندھ گورنمنٹ اپنے کنٹرول میں جو میجر ایشوز ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں, میجر جو ادارے ہیں, تو پھر یہ فنڈز ڈائریکٹ کیسے دیے جائیں بلدیاتی سسٹم کو, بلدیاتی حکومت کو دیے جاتے ہیں, تو کیسے وہ اس کو ایگزیکیوٹ کر پائے گی منصوبوں کو, جو کہ منصوبے ہیں جو کہ محکمے ہی سندھ حکومت کے پاس ہیں. وسیم اختر صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں پروگرام میں وقت دیا. یہ بتائیے گا کہ آپ نے مطالبہ کیا ہے کہ جو کراچی کے لیے فنڈز مختص ہوئے ہیں اس بجٹ میں 45 ارب کے, پہلے تو جب اپریل میں آئے تھے خان صاحب کراچی آئے تھے, انہوں نے 162 ارب روپے مختص کیے تھے 18 منصوبوں کے لیے. اب جب بجٹ آتا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں 45 ارب آتا ہے 9 منصوبوں کے لیے. کیا یہ فنڈز ظاہر سفیشینٹ تو نہیں ہوں گے, لیکن پھر آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ کے تھرو کیا جائے, سندھ گورنمنٹ کو نہ دیے جائیں؟ دیکھیں, اس فنڈ کے حوالے سے میں نے بات نہیں کی ہے. جو 162 ارب روپے کا پیکیج دیا ہے اس میں جو میرے پاس انفارمیشن ہے وہ کوئی 100 ارب سے زیادہ جو ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت اسکیمیں لانے کا پلان ہے فیڈرل گورنمنٹ کا. اس وجہ سے یہ فگر جو آپ کو نظر آ رہا ہے اور مجھے نظر آ رہا ہے, یہ 45 ارب بجٹ میں شو کیا گیا ہے. یہ ڈائریکٹلی گورنمنٹ شاید
پلان کر رہی ہے خرچ کرنے کا. مگر میرا پوائنٹ یہ نہیں ہے. میرا پوائنٹ چاہے وہ 162 ارب ہوں چاہے وہ یہ 45 ارب ہوں, کراچی کے ایشوز ریزالو نہیں ہو رہے. کراچی کا ایشو پانی کا ہے, سیوریج کا ہے, ٹرانسپورٹ کا ہے. اس کو سیریس نہیں لیا جا رہا. ہم نے پی ایم صاحب سے بھی ریکویسٹ کی ہے, میٹنگز میں بھی بات کی ہے کہ آپ ڈائریکٹ فنڈ کریں. کے ایم سی کو ڈائریکٹ فنڈنگ جب تک نہیں ہوگی کراچی کے ایشوز ریزالو نہیں ہوں گے, کیونکہ مسٹرسٹ ہے. اس کی وجہ ہے بڑی کلیئر, میں اس کو جسٹیفائی بھی کر سکتا ہوں. جب این ایف سی ایوارڈ میں کراچی کا حصہ ملتا ہے وہ ایز اٹ از کراچی کو نہیں ملتا. جو سندھ گورنمنٹ ہے وہ ڈیو شیئر کراچی کا نہیں دیتی ہے. اس نے ابھی تک جو ان کا فرض بنتا ہے پی ایف سی پروونشل فائنانس کمیشن کی میٹنگ ہی نہیں کی ہے. ایک میٹنگ کی ہے, وہ بھی نہ ہونے کے برابر. ان کو پی ایف سی کے تحت سارے ڈسٹرکٹس, پورے سندھ کے ڈسٹرکٹس کو پیسے نیچے ڈسٹریبیوٹ کرنے ہیں, جو کہ یہ نہیں کر رہے. جو اماؤنٹ کرنے کا ہے, جو دینے کا اماؤنٹ ہے کراچی کا, وہ اسے نہیں مل رہا. اس لیے میں یہ آواز اٹھا رہا ہوں کہ این ایف سی مختصر 7 ارب سے زائد ہوئے تھے پچھلے بجٹ میں بھی, لیکن نہیں دیتے ایز اٹ از. 87 کروڑ ہو سکے. معاملہ تو یہ جو پیسے مختص بھی ہوتے ہیں, کم ہوتے ہیں بھلے, یہ تو سندھ گورنمنٹ کی نااہلی ہے. سندھ گورنمنٹ کی انکمپٹنسی ہے, نااہلی ہے. پورے سندھ کو تباہ کیا ہے انہوں نے. یہ کراچی کو بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ ہم کولیشن پارٹنر ہیں عمران خان صاحب کے, اور جہاں جہاں ہو سکتا ہے ہم حکومت کی مدد کر رہے ہیں. مگر بدلے میں, ریٹرن میں ہماری جماعت کو جو ڈیمانڈز ہیں, جو ہم نے ایگریمنٹ میں رکھی ہیں, اس پہ عمل نہیں ہو رہا. میں فار دا سیک آف اٹ بات نہیں کر رہا. یہ پاکستان کا مسئلہ ہے, ناٹ کراچی. کراچی سب سے بڑا شہر ہے اس ملک کا. اس ملک کو 65 سے 70% رقم دیتا ہے. جن پروجیکٹس کی آپ بات کر رہے ہیں, جن محکموں کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ محکمے تو سندھ گورنمنٹ کے انڈر ہیں. دیکھیں, میں جو بات کر رہا ہوں فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے, ہم دوسری جماعتوں کی طرح خدا نخواستہ کوئی بلیک میلنگ کی سیاست نہیں کرنا چاہ رہے اور نہ کریں گے. ہم جینون ایشوز جو ہیں ان پہ سیاست کر رہے ہیں, ان پہ ہم فیڈرل گورنمنٹ سے بات کر رہے ہیں. اگر دوسری سیاسی چھوٹی جماعتیں جو ہیں ہم سے بہت چھوٹی, جو بلیک میلنگ ایٹیٹیوڈ رکھ رہی ہیں, ان کے تو سارے مطالبات پورے ہو رہے ہیں سیاسی. ہم کراچی کے ایشوز پہ بات کر رہے ہیں آپ سے. ہم چاہتے ہیں کراچی کے ایشوز ریزالو ہوں, اور آپ بھی پرائم منسٹر صاحب سے جو میٹنگ ہوتی ہے وہ بھی یہی چاہتے ہیں. مگر پریکٹیکلی ہو نہیں رہا کچھ. 162 بلین کا پیکیج ہو یا یہ 45 بلین بجٹ میں رکھے گئے ہوں, ان سے ہونے والا کچھ نہیں ہے. ابھی بڑا ٹائم چاہیے. ہم نے شارٹ ٹرم, لانگ ٹرم, میڈیم ٹرم جو بھی ہوتے ہیں ہم نے پروپوزلز دیے ہوئے ہیں, تو ان پہ عمل ضروری ہے. کراچی کے لوگ ترس رہے ہیں پانی کو. سیوریج کا نظام تباہ ہے. ٹرانسپورٹ کا حال ایسا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. چھتوں پہ بیٹھ کے لوگ سفر کرتے ہیں اس شہر میں. یہ سب سے بڑا شہر ہے پورے ملک کو, اور سندھ کو چلاتا ہے یہ. سر یہ محکمے تو جن کی آپ بات کر رہے ہیں یہ تو پروونشل گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں نا. یہ تو پھر نہ آپ کس میں آتے ہیں پرویو میں, نہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کے آتے ہیں. پروونشل گورنمنٹ اگر کچھ کر رہی ہوتی پورے سندھ میں یا کراچی میں تو میں چپ رہتا, خاموش رہتا, کچھ نہیں کہتا. اور سندھ گورنمنٹ تو ناکام ترین گورنمنٹ ہے. اس نے آج تک سندھ کے لیے 10 سالوں میں کچھ نہیں کیا. کراچی کے لیے کیا کریں گے؟ اس لیے میں جب ایگریمنٹ کر رہا ہوں فیڈرل گورنمنٹ سے تو ان سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ این ایف سی ایوارڈ میں جو پیسہ دیا جاتا ہے وہ نیچے نہیں ملتا. ہمیں کس طرح سمجھایا جائے, وہ نہیں آتا نیچے تک, شہروں میں نہیں آتا, کھا لیا جاتا ہے. تو عمران خان صاحب سے ریکویسٹ ہے یا تو ڈائریکٹ این ایف سی ایوارڈ کے پیسے سندھ گورنمنٹ کو دیے بغیر ڈائریکٹ کے ایم سی کو دیں, میونسپل کارپوریشنز کو دیں, تاکہ وہ لوگوں کے کام کر سکیں. اور یا پھر آپ یہ جو 18 امینڈمنٹ کے خلاف نہیں ہوں میں, مگر 18 امینڈمنٹ کا مس یوز کر رہی ہے سندھ گورنمنٹ. ڈائریکٹ کبھی ملے ہیں, ایسی کوئی مثال ہے پہلے؟ بالکل ملے ہیں. نواز شریف صاحب کے زمانے میں ملے ہیں, مشرف صاحب کے زمانے میں ملے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ نہیں مل سکتے. بھائی آپ 149 جو آرٹیکل ہے اس کو لگائیں, 149(4) جو ہے میرے خیال میں, if I'm not wrong, وفاقی گورنمنٹ جس میں براہ راست انٹروین کرتی ہے, مداخلت کر سکتے ہیں وہ. اگر مداخلت میں فائنینشیل ایشو ہو یا لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو, فیڈرل گورنمنٹ مداخلت کر سکتی ہے. تو خان صاحب کیا کنونس ہے اس پہ کہ وہ مداخلت کریں گے؟ ظاہر ہے لاسٹ ٹائم یہ فروغ نسیم صاحب نے بھی یہ پروپوزل انہوں نے
रखा था खान साहब के सामने, लेकिन वो मुझे इस मामले पे कन्विंस दिखाई नहीं दे रहे, वो राजी दिखाई नहीं दे रहे इस मामले पे। तो अगर राजी नहीं दिखाई दे रहे तो फिर कुछ ना कुछ जो आप पैकेज दे रहे हैं 162 बिलियन का, वो फिर फौरी तौर पे इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन पे जाए। पानी का अजाब बना हुआ है इस शहर में, वाटर राइट्स हो सकते हैं, सीवरेज का निजाम तबाह है, घरों के अंदर कंटमिनेशन है, लोग बीमार हो रहे हैं, गंदा पानी पी पी के, कचरों के ढेर हैं, बीमारियां फैल रही हैं, पूरे सिंध में एड्स फैल रही है। तो ये कब जागेंगे, कब कराची के लिए कोई काम करेंगे? कराची से आपने भी वोट लिए हैं, पीटीआई ने भी, कब शुरू होगा? मेरा तो ख्याल है गवर्नर के थ्रू, मेरे ख्याल से वो फंड्स जो उन्होंने प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए हुए हैं आइडेंटिफाई, वो मेरे से गवर्नर की निगरानी में सारे इंप्लीमेंट होंगे। चूंकि आपकी बारे में जब हम बात करते हैं तो आप पे भी थोड़ा सा मिसट्रस्ट मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ के अंदर पाया जाता है। चूंकि फैसल वोडा साहब जो कि कराची से इलेक्ट हुए हैं, आपको याद होगा इलेक्शन से 12 दिन पहले उन्होंने आपके खिलाफ 10 अरब के फंड की खुर्द का केस किया था। अब वो केस मेरी इत्तलात के मुताबिक, मैं आपको अपनी मालूमात शेयर कर देता हूँ, मेरी इत्तलात के मुताबिक नैब में अब वो मामला आप डाइवर्ट कर रहे हैं, इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन में बदल रहा है, खराब कर रहे हैं ये बात को। एक बहुत बड़ा इशू है कराची का, आप डाइवर्ट कर रहे हैं, उसका भी जवाब दूंगा मैं। ऐसा नहीं है, मेरे पे कोई मिसट्रस्ट नहीं है, गलत है ये। नैब में आपके खिलाफ जो केस था 10 अरब का, फैसल वोडा साहब ने केस किया हुआ था, वो इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन में तब्दील और अगले हफ्ते आ जाएगा। डायरेक्ट डीलिंग जो है वो पीएम साहब से है, वो एक इंक्वायरी है जो नैब देख रही है, उसको इससे ना मिलाएं प्लीज। आप कराची के साथ दुश्मनी करेंगे। मैं कराची के इश्यूज पे जंग लड़ रहा हूं, मैं कराची के इश्यूज पे केस प्लीड कर रहा हूं, आप डाइवर्ट कर रहे हो। फैसल वोडा साहब ने आपके खिलाफ दरखास्त दी थी। अरे सुन लेना, मेरी बात भी दी थी, मैं कब मना कर रहा हूं? वो इंक्वायरी नैब में हो रही है, उसको इससे कहां मिला रहे हैं? वो इंक्वायरी नैब में हो रही है, लेट द नैब वर्क, नैब को काम करने दें अपना। मैं उसमें खबर आपको दे रहा हूँ ना आज की, मेरे पास जो मालूमात है, इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया नैब ने। कर दिया होगा, मगर इससे उसको ना मिलाएं। नैब की इंक्वायरी अपनी जगह चलती रहे, इन्वेस्टिगेशन चलती रहे, कराची के इश्यूज को कहाँ ला रहे हैं उसमें? कराची के इश्यूज को खराब ना करें। कराची का इशू बहुत बड़ा इशू है, पूरे मुल्क का इशू है ये। बिल्कुल है, इस मामले की अहमियत का एहसास हमें भी, हमने इसीलिए प्रोग्राम में इस मामले को डिस्कस कर रहे हैं। जाहिर है हमें भी एहसास है इस चीज का, इसलिए हम प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं। मेयर को फारिग कर दें, मेयर को हटा दें, कराची के इश्यूज रिजॉल्व कर दें। कराची के इश्यूज, लोग तरस रहे हैं, लोग बुरे हाल में हैं यहाँ, कोई शक नहीं, सियासत में मत डालें। आप कहते हैं तमाम फंड्स देने चाहिए बल्दियाती गवर्नमेंट को, तो मैं उस पे राय में कह रहा था कि वो उन्होंने केस भी आपके खिलाफ कर रखा था, लेकिन जो मामला आप जस्टिस गुलजार साहब का जो रिमार्क्स भी आए कराची के लिए, अब आपका और सिंध गवर्नमेंट के दरमियान भी मामला नहीं बन रहा आपस में। एक हम देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं है। आपको कहा गया था, आपको भी, सिंध गवर्नमेंट को भी, कि बैठे मिलकर कराची का मास्टर प्लान बनाएं, और अब भी जस्टिस गुलजार साहब के जो रिमार्क्स आए हैं कराची से मुतल्लिक वो बड़े अलार्मिंग हैं। उन्होंने कहा कि कराची मुल्क का बदतरीन शहर बन गया है, कराची में जो तरक्की हुई वो भी अब खत्म हो गई है, अवाम को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है, सिंध हुकूमत के पास इस मसले का कोई हल नहीं है, मास्टर प्लान तक नहीं बन सका कराची का, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो ये मामला कैसे आगे बढ़ेगा? कराची के अवाम अल्टीमेट सफर है इस लड़ाई के अंदर। ये टाइम तो मुझे मिलना चाहिए था भाई। ऐसा है कि जो आप बात कर रहे हो, फंड्स जो हैं वो ऐसे नहीं आते हैं। फंड्स आते हैं, अगर फेडरल गवर्नमेंट से कोई फंड आता है तो वो एक सिस्टम के तहत आता है, मेयर की जेब में नहीं आता है। उसमें एजी सिंध जो है उसके थ्रू फंड डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऑडिट होता है उसका। कोई पॉकेट्स में नहीं आ जाता है, मेरे अकाउंट में नहीं आ जाता है पैसा। ऐसा ही है, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट से आए या सिंध गवर्नमेंट। देखें, आपकी बात से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक सारा तरीका है, टेंडरिंग का प्रोसेस है, सिपरा का निजाम है पूरा, एक उसको पूरी कोडल फॉर्मेलिटी को पूरा करने के बाद कोई प्रोजेक्ट जो है वो कंसीव किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है। कराची में ना सिंध गवर्नमेंट सीरियस है ना फेडरल गवर्नमेंट सीरियस है। मेरे इशू को, नैब वाले इशू को परे मारें, छोड़ें उसको, जो होगा वो देख लूंगा मैं, उससे ना घबराएं आप। मैं तो कराची के इश्यूज पे आपसे बात कर रहा हूँ। कराची के इश्यूज मुझे भी छोड़ दें, फेडरल गवर्नमेंट को रिजॉल्व करने हैं। हमने एग्रीमेंट किया है उनके साथ एज अ मुत्तहिदा। आपको रिजॉल्व नजर आ रही है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कि वो संजीदा है कराची के मसाइल को हल करने में? नहीं, मुझे अभी तक कुछ नहीं लगता। अगर होता तो बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाती। आज 9 महीने से ज्यादा हो गए हैं, हम जो मीटिंग करके आए हैं इस्लामाबाद में, वो उसमें से कोई चीज भी मैच्योर होने की तरफ नहीं जा रही।
सिंध गवर्नमेंट पे तो मैं बात ही नहीं कर रहा, वो तो बेकार है, उनको तो बोलना बेकार है, वो तो किसी और चक्कर में फंसे में। तो बजट पे फिर पीटीआई को आप वोट देंगे गवर्नमेंट को? कि कराची के इश्यूज रिजॉल्व करे। बजट पे वोट देंगे वसीम अख्तर साहब? वो तो अब वक्त बताएगा, अभी उसके लिए टाइम है। हमारी राब्ता कमेटी बैठेगी, इस पे हम बातचीत करेंगे कि कराची के लिए लास्ट मीटिंग में बहुत सारे हमें हमारे साथ वादे किए गए थे। एक तो कागजी एग्रीमेंट है, एक हमारा जो मीटिंग हुई थी इस्लामाबाद में उसमें भी कहा गया था कि हम जल्द से जल्द ये चीजें रिजॉल्व करने की तरफ आगे बढ़ेंगे, मगर कोई सीरियसनेस नजर नहीं आ रही। तो हम राब्ता कमेटी बैठेगी और डिसाइड करेगी कि आगे जाया जाए या नहीं जाया जाए। यानी बजट पे वोट ना देने का ऑप्शन भी ज़ेरे गौर है अगर आपके मुतालबात जो है वो पूरे नहीं होते। जिस तरह से मेंगल साहब ने गवर्नमेंट के सामने अपने मुतालबात रखे बड़े क्लियरली, आपके 6 नुकात उनके जो थे वो कह रहे हैं इस पर अमल दरामद नहीं हुआ, हम बजट पे वोट नहीं देंगे। तो अब आपकी तरफ से भी मेरे ख्याल से अब यही क्लैरिटी है कि अगर आपको मुतमईन नहीं किया जाता वफाकी हुकूमत की तरफ से, तो फिर आप भी कंसिडर कर सकते हैं बजट पे हुकूमत को वोट ना देना है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा है, ये कोर कमेटी में ज़ेरे गौर है जी, ऐसा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। और जिस तरह से बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल की तरफ से गवर्नमेंट को ये वाज़ेह कर दिया गया है कि आपने जो एग्रीमेंट किया था 6 नुकात थी हमारे साथ, उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। जो कमेटी बननी थी इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, वो कमेटी नहीं बन सकी, जिसकी वजह से उन्होंने गवर्नमेंट को थ्रेटन किया, वार्न किया कि हम बजट पे वोट नहीं देंगे, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी ने उनसे कांटेक्ट भी शुरू कर दिया। अब एमकेएम की तरफ से भी ये वार्निंग, ये थ्रेट गवर्नमेंट को जारी कर दी गई है, धमकी दे दी गई है कि अगर कराची के मसाइल पे, अब तक वो कह रहे कि संजीदगी नजर नहीं आ रही वफाकी हुकूमत की तरफ से कराची के मसाइल को हल करने के लिए, और अगर यही रविश रही, यही रवैया रहा, अगर मुतमईन ना किया गया कराची के मसाइल पर, तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी बजट पर हुकूमत को वोट नहीं देगी। अगर ऐसा होता है तो हुकूमत के लिए बजट मंजूर कराना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, बल्कि हुकूमत का सर्वाइवल भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।